السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ تمام کے سامنے کرونا وائرس سے نجات پانے کے لیے گناہوں سے توبہ کریں، اس عنوان پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز سامعات، کل سے الحمدللہ بہت ہی سعادتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں اس ماہ مبارک کے مہینے کے لیے بہت ہی شادمانی اور مسرت ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے خطبہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے، اور اس ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے تھے۔ اس لیے ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے آغاز ہی میں اپنی نیتوں کو درست کریں اور نیک اعمال کرنے کی نیت کریں۔ اس رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ خاص کر کے میری مائیں بہنیں رمضان المبارک میں پرزور اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ آج آپ جانتے ہیں ہر جگہ مدارس، مسجدیں بند ہیں، اس لیے آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن مجید کی دعائیں، قرآن مجید کی سورتیں اور دعائیں یاد کروائیں، انہیں روزہ رکھنے کی تلقین کریں، انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں، انہیں اسلامی تہذیب و تمدن سکھائیں۔ ناظرین اکرام، ایک بات بتاتی چلوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وبا، یہ آفت، یہ مصیبت، یہ عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ساری دنیا لاک ڈاؤن اور تالا بند ہو گئی ہے، کئی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس بیماری سے لڑنے کے لیے کسی کے پاس کوئی شے نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ وبا سے بچنے کے لیے، اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ ہمارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہم پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وبا ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ اس لیے عزیز ماؤں بہنوں، یہ وقت ہے اپنے گناہوں کی تلافی کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ آج ہمارے کتنے ایسے مائیں بہنیں یہ سوچ کر مایوس ہو رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس لاک ڈاؤن میں کیسے تراویح پڑھیں گے، مسجدیں بند ہے، ہم کیسے عبادت کریں گے، ایسا سوچ کر مایوس ہو رہی ہیں۔ جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کی عبادت کے لیے اس سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ جو وبا پھیلی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے آئی ہے۔ اس طرح کی وبا آنا، اس طرح کی پریشانی آنا اور اس کو ختم کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز پر وہ مطلق ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اس وبا سے بچنے کے لیے کس طرح ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور کیسے اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل ہونا چاہیے؟
عزیز سامعین، آج ہمارے کچھ بہنیں یہ سوچتے ہیں، کچھ بھائی یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، یہ کہہ کر احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو آپ کی ہی زبان میں ایک بات پہلے بتاؤں، پھر اس کے بعد میں حدیث کی طرف آپ کو لے جاؤں گی۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ جی بے شک اللہ پر توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، لیکن احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں کھانا چاہیے، ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، تو بتائیں کہ آپ پرہیز کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پرہیز کرتے ہیں۔ اسی کو احتیاط کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، تو پھر آپ احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، پرہیز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ غلط خیال ہے ہمارا۔ ہمیں اللہ پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے اور ہمیں احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پہلے اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا میں اونٹ کو چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقلھا وتوکل، پہلے تم اونٹ کو باندھو پھر اس پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے احتیاط، یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ یہ توکل کے منافع نہیں ہے اور نہ ہی تقدیر بالایمان کے منافی ہے، بلکہ جس طرح تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، جس طرح اللہ پر توکل رکھنا ہے، ایسے ہی احتیاطی تدابیر اور علاج کو اختیار کرنا بھی واجب ہے۔ مگر افسوس، ہمارے بھائی بہنیں اتنا کہنے کے باوجود بھی اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، احتیاط نہیں کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو گھروں سے باہر بھیج رہی ہیں، احتیاط نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ضرورت کی اشیاء لانی ہے تو آپ خود نہ نکلیں، بلکہ اپنے گھر کے مرد حضرات کو کہیں، وہ آپ کی ضرورت کو پیش کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ وبا کا خدشہ بہت زیادہ پھیل جائے گا، خود بھی آپ ہلاک ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی ہلاکت و بربادی میں ڈالیں گے۔ اور آج کل کچھ میری بہنیں آپس میں پلاننگ کرتی ہیں کہ عبادت کے لیے اب مسجدیں بند ہو گئی ہیں تو اڑوس پڑوس میں جا کر سب اکٹھا ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں۔ تو بتاؤ میری بہنیں، مسجدیں کیوں بند کی گئی ہے؟ تاکہ اس وبا سے بچ سکے، احتیاط کر سکیں۔ تو پھر آپ لوگ کیوں غیروں کے گھروں میں جا کر اکٹھا ہو کر عبادت کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ آپ احتیاط کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہ کریں، بلکہ اپنے ہی گھروں میں احتیاط کے ساتھ خود عبادت کریں، خوب اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، روئیں۔ یہی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا کر اس وبا کو نہ پھیلے، یہ وبا رک جائے، ایسے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ یہ ہماری ہی بدعمالیوں اور ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کوئی بھوک سے، کوئی پیاس سے، ہر چیز کے لیے آج انسان ترس رہا ہے۔ اگر اس وبا سے، اس بیماری سے ہمیں بچنا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا ہے، پلٹنا ہے، اس سے معافی طلب کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، تب یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس لیے اس آنے والے رمضان المبارک کو غنیمت جانیے، کیا پتہ ہم اگلے سال رہیں یا نہ رہیں۔ اس لیے پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، خوب قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں اور اپنے بدعمالیوں کی توبہ بخشش مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور فرما دے۔ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تیرے رحم و کرم سے اس وبا کو ختم کر دے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما الہ العالمین۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو ہی غفور و غفار ہے، ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔